ہمارے درمیان فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ بھی موجود ہیں۔ ویسے شیخ محترم نے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے معذرت تو چاہی تھی، لیکن اصرار اور ذمہ داران کی خواہش پر بھی جو ضروری مسائل ہیں ان پر آپ گفتگو کریں گے، لیکن شیخ نے یہ بات ضرور کہی کہ شیخ محترم کے خطاب کے بعد میرا کہنا اب بے معنی ہے، لیکن یہ شیخ کا انشاءاللہ تواضع علمی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے۔ میں آپ سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے درمیان کچھ ضروری مسائل پر گفتگو کریں۔ فلیتفضل مشکورا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ جماعت کے معلم و مربی بزرگ عالم دین شیخ فضیلت الشیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ، ہماری جماعت کے ایک موقر عالم فضیلت الشیخ ابو رضوان محمدی حفظہ اللہ، مجلس میں موجود علماء کرام، معلمین و معلمات، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ایک خاص فکرے کو لے کر ہم سب یہاں جمع ہیں کہ موجودہ حالات میں علماء کرام کی اور دعات کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اس بات کی وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں کہ فضیلت الشیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ کے اتنے پر اثر اور مفید خطاب کے بعد بولنے کی گنجائش نہیں ہے، اور ذمہ داران سے میں نے کہا بھی تھا کہ میرا وقت شیخ کو دے دیا جائے، ان کی باتوں سے زیادہ فائدہ ہوگا، لیکن مجبوری یہ ہے کہ پھر کسی طرح سے ذمہ داران نے حکم دیا ہے کہ میں بھی کچھ باتیں بولوں، تو بہت ہی اختصار کے ساتھ کچھ باتیں عرض خدمت ہیں۔ 5 باتیں گفتگو کے دوران میرے ذہن میں آئیں، جن کا خیال آج اس دور میں جتنے بھی معلم ہیں یا معلمات ہیں، چاہے وہ کسی بھی میدان میں ہوں، چاہے وہ دینی میدان میں ہوں یا دنیا میدان میں ہوں، لیکن چونکہ ہمارا تعلق تعلیم سے ہے، دعوت سے ہے، لوگوں کی تربیت اور انہیں نصیحت کرنے سے ہے، لہٰذا ان 5 چیزوں کا اہتمام یا 5 چیزوں کو
اپنے ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ باتیں بہت ساری ہیں لیکن اختصار سے میں ان چیزوں کی طرف اشارہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ تعلیم و تربیت میں دو چیزوں میں توازن ضروری ہے، ایک التصفیہ اور دوسرے التربیہ یا التزکیہ اس کو کہا جائے۔ عام طور سے ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ ہم عقیدہ، اس کی تفصیلات، منہجی معاملات، اتباع سنت، فقہی مسائل، ان پہ کافی گفتگو کر لیتے ہیں، چاہے خطابات ہوں، چاہے تعلیم و تربیت کا معاملہ ہو۔ لیکن ایک دوسرا پہلو جس کی طرف شیخ نے بھی اپنی خطاب میں بہت تفصیل سے اشارہ کیا، وہ یہ کہ اس علم کو عملی زندگی میں لانا اور ظاہر و باطن کے اعتبار سے ایک اچھا مسلمان بننا، اپنے آپ کو گندگی سے پاک کرنا، اخلاقی برائیوں سے پاک کرنا اور اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کرنا جو اللہ رب العالمین ہم سے چاہتا ہے۔ تو سارے علم کا حاصل یہ نہیں ہے کہ ہماری عقل پروان چڑھے اور ہم بہت سمجھدار بن جائیں۔ علم کا حاصل یہ ہے کہ سمجھداری کے ساتھ ساتھ ہمارا عمل بھی بتا رہا ہو کہ واقعی ہم سمجھدار بنے ہیں۔ اس لیے کہ ایک انسان جب علم حاصل کرنے کے بعد عمل نہیں کرتا ہے تو اسے بھی جاہل کہا جاتا ہے۔ لہٰذا جہاں معلومات کا جہل دور کرنا ضروری ہے، وہیں عملی جہالت سے بھی نجات ضروری ہے۔ تو معلم کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو طلباء، چاہے وہ بچے ہوں یا نوجوان ہوں یا کسی بھی عمر کے لوگ ہوں، دونوں اعتبار سے ان کی تربیت کی جائے۔ باطل عقائد، باطل افکار، بدعات، شرکیات، جتنے بھی قسم کے انحرافات ہیں، ان سے ان کو بچایا جائے اور وضاحت کی جائے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، حق اور باطل میں فرق کیا جائے، صحیح غلط میں ان کو تمیز کرائی جائے۔ لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ان کی زندگی دین کے مطابق بنے، وہ اللہ سے محبت کرنے والے بنے، وہ اللہ سے ڈرنے والے بنے، اللہ پر توکل کرنے والے بنے، توکل پر تقریر کرنے سے زیادہ توکل کرنے والے بنے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل کرنے کا جذبہ ان کے دل میں ہو، عمل کی تفصیل جاننے کے ساتھ ساتھ عمل کی تعمیل بھی ان کی زندگی میں ہو، اس کا جذبہ ان کی زندگی میں ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا پیدا کرنا، دین اسلام سے محبت کا پیدا کرنا، یہ ساری چیزیں جو انسان کے قلب سے متعلق ہیں، اس کی تربیت کرنا بھی ایک معلم کے لیے ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ہم بتا دیں اسلام کے 5 ارکان ہیں، ایمان کے 6 ارکان ہیں، نماز ان چیزوں سے ٹوٹتی ہے، وضو کے لیے شرائط ہیں، یہ تو ساری چیزیں ضروری ہیں، لیکن آدمی نماز پڑھے، اس کی اہمیت اس کے دل میں آئے، وہ بے وضو نماز نہ پڑھے، وضو ٹوٹنے کے بعد شرمندہ ہو کر بھی جا کے وضو کر کے واپس آئے، یہ جذبہ اس کے اندر ہونا چاہیے۔ لوگوں کے سامنے شرمندگی سے بچنے کے لیے وہ اسی طرح نماز نہ پڑھے وضو ٹوٹنے کے باوجود، یہ جذبہ اس کے اندر پیدا ہونا ضروری ہے۔ تو انسان کے اندر اگر جذبہ نہ ہو تو معلومات، علم بھی مکر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر تزکیہ نفس نہ ہو، آپ یہود کا معاملہ دیکھیں، ان کا تزکیہ نفس نہیں ہونے کی وجہ سے ساری معلومات وہ حیلوں میں اور مکر و فریب میں استعمال کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ افراد کی تربیت میں ہم اس بات کا لحاظ رکھیں، جہاں عقائد کی، منہج کی، فقہی مسائل کی تفصیلات ان کو بتائیں، اسی کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس کے لیے ترغیب و ترہیب کا اہتمام بھی کریں، اور اللہ سے جوڑنا، آخرت کی فکر پیدا کرنا، اعمال کا شوق پیدا کرنا، اسلام سے محبت پیدا کرنا، اس کا بھی اہتمام کیا جائے۔ دوسری چیز یہ کہ جو دعات ہیں، جو معلم ہیں، معلمات ہیں، جہاں ساری دنیا میں روشنی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، وہیں اپنے گھر میں بھی ایک دیا جلائیں، اپنے گھر میں بھی ماحول بنانے کی فکر کریں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ باہر بہت کام کر پاتے ہیں، دورے ہوتے ہیں، خطبات ہوتے ہیں اور تقریریں ہوتی ہیں، اور ہم مکتب میں یہاں وہاں پڑھاتے بھی ہیں، لیکن بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ گھر میں اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے، اور ہم اپنی دعوتی ذمہ داری کو ایک اعتبار سے عذر بھی سمجھنے لگتے ہیں، کیا کروں میں اتنا کام کر رہا ہوں کہ بچوں کے لیے میرے وقت نہیں ہے۔ حالانکہ یہ شرعاً بھی اس کے لیے جائز نہیں اس طرح کا عذر پیش کرنا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا،
اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ جہاں دوسروں کو جہنم سے بچانا ضروری ہے، وہیں اپنے گھر والوں کو من باب اولا جہنم سے بچانا ضروری، اس لیے کہ ہم ان کے مکلف ہیں۔ تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو دعات ہیں، جو معلم ہیں، معلمات ہیں، وہ اپنے گھروں میں بھی کچھ وقت دیں، رات کا وقت ہو، دوپہر کا، صبح کا، جو بھی آپ کی سہولت کا وقت ہے، تھوڑی دیر گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا، بیوی بچے یا شوہر ہے یا بچے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر دین کی بات کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ چاہے کسی بھی اعتبار سے ہو، کوئی کتاب لے کر پڑھ کے سمجھائی جائے، یا کسی دن بھر میں کوئی چیز ہم نے سیکھی اس کو بتایا جائے اور سمجھایا جائے، کسی نہ کسی اعتبار سے ترغیب و ترہیب ہو یا کوئی تفصیل ہو اس کو بتایا جائے۔ گھر کے اندر دینی ماحول بنانا بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات باہر ہم سب کچھ کر لیتے ہیں لیکن گھر میں نہیں کر پاتے ہیں، اور گھر میں جب بگاڑ آتا ہے تو پھر افسوس کرتے ہیں۔ تو یہ بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ تیسری چیز جو ہے، دعات کو یہ خاص اہتمام اس دور میں بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے کہ خواتین کی تربیت کے لیے مستقل نظام بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی خواتین آئیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول آپ کا سارا وقت تو مرد ہی لے لیتے ہیں، تو ہمارے لیے بھی آپ کچھ وقت ایسا متعین کریں، مقرر کریں کہ ہم آپ سے دین کی باتیں سیکھیں جو اللہ نے آپ کو سکھائی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ فلاں دن فلاں جگہ جمع ہو جاؤ۔ تو وہ لوگ جمع ہوئیں اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور آپ نے ان کو تعلیم دی۔ اس دور میں آپ دیکھیں اسلام کے خلاف جتنی طاقتیں کام کر رہی ہیں ان کا بنیادی ہدف خواتین ہے۔ اسلام کے شکنجے سے عورت کو آزاد کرانا، پردے سے آزاد کرانا، اسلام کے اندر بہت دباؤ ہے عورتوں پر، عورتوں کو تعلیم یافتہ بنانا، حقوق، شوہر طلاق دیتا ہے اس لیے مردوں کے شکنجے سے ان کو آزاد کرانا، اس طرح کی جو آزادی کی جو بات ہو رہی ہے۔ ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہے؟ ہماری بچیاں اسکول پڑھیں، اسکول پڑھنے کے بعد کالج پڑھیں، اس کے بعد اور آگے کچھ نہ کچھ بنیں، اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں۔ تو بچیوں کو اپنے پاؤں پر ہم کھڑا کرنے کی اتنی فکر کرتے ہیں کہ وہ کھڑے ہونے کی بجائے دوڑنے لگ جاتی ہیں اور ماں باپ کے ہاتھ میں رہتی نہیں ہیں۔ پھر ماں باپ جتنا سمجھائیں وہ ان کی بات کو مانتی نہیں ہیں۔ بعض اوقات دیندار گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بچیاں پڑھ پڑھ رہی ہے، دینی تعلیم بالکل اس کو نہیں ہے۔ ابھی 10ویں کا امتحان ہے، ٹھیک ہے 10ویں ہو گئی، ابھی 12ویں کا امتحان ہے، 12ویں کا ہو گیا، اب اس کے بعد BA کر رہی ہے، گریجویشن کر رہی ہے۔ ایسا وقت نکل جاتا ہے کہ بچیاں دین سے دور ہو جاتی ہیں، باہر جا کر باہر کے ماحول سے متاثر ہو جاتی ہیں۔ بہت سارے دیندار گھرانوں میں بچیاں مرتد بھی ہو جاتی ہیں، مرتد بھی ہوتی ہیں، اور آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، ہم لوگوں نے کئی لوگوں کے بارے میں سنا اس طرح سے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے خواتین کے لیے، جوان بچیوں کے لیے خاص کر کے اس طرح کے دینی حلقے، کچھ خصوصی درس، خصوصی پروگرام، خصوصی تربیتی نظام ایسا بنائیں کہ اسلام سے ان کے دلوں میں نفرت کی بجائے محبت آئے۔ آج واٹس ایپ کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے، ٹیلی ویژن کے اوپر ڈیبیٹس اور یہ ساری جتنی چیزیں ہو رہی ہیں، برین واش کیا جا رہا ہے مسلمانوں کا، اور خاص کر کے مسلمان بچیوں کا۔ اور پھر کالجوں میں اور یہاں وہاں پر جتنے بھی اس طرح کے معاملات ہیں، ادارے ہیں جو دنیوی اور سیکولر ادارے ہیں، وہاں پر بہت ساری اسلام دشمن طاقتیں نوجوانوں کو ٹرین کر کے چھوڑ رہی ہیں کہ کسی طرح سے مسلمان بچیوں کو عشق میں اور اس میں پھنسا کے کسی طرح سے ان کا استحصال کیا جائے۔ تو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ہماری بچیوں کو بچانا بہت ضروری، کیوں؟ یہ ہماری بچیاں نہیں، ہماری اگلی نسل کی مائیں ہیں، ان کی گود میں ہماری اگلی نسل پلے گی، تو جیسی یہ ہوں گی ویسی اگلی نسل بنے گی، تو پوری قوم خراب ہوگی اگر بچیاں ہماری خراب ہو جائیں۔ تو بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے، بچیوں کا اور خواتین کی تربیت کا خاص نظام قائم کیا جائے۔ اور بعض اوقات بچیوں کے بگڑنے کی وجہ ان کی مائیں بھی ہوتی ہیں کہ مائیں خود چاہتی ہیں اگر یہ پڑھی لکھے گی تو اس کا نکاح صحیح گھر میں ہوگا، مالدار گھر میں کیسے ہوگا؟ دیندار گھر میں نہیں، مالدار گھر میں اس کا نکاح ہونا چاہیے، کھائے پیے خوش رہے، اس کا فیوچر صحیح ہو جائے۔ تو مالدار لوگ تو دنیا دار ہوتے ہیں، اب یہ پڑھی لکھی نہیں ہوگی تو نکاح کیسا کریں گے اس سے؟ تو اس لیے دنیوی تعلیم میں اس کو بھیجتے ہیں اور وہ دیندار نہیں بن پاتی ہے۔ تو ہم ایسا ان کو تعلیم سے روک، تو آپ بھی اگر فتویٰ دے دو کہ کالج میں جانا منع ہے تو کوئی سنے گا نہیں، قوم ایسی ہے نہیں کہ آپ کی بات مانے۔ آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ ٹھیک ہے وہ کالجز میں جا رہی ہیں، لیکن ہم اس کے لیے ایک سلسلہ ایسا جاری رکھیں تاکہ وہاں کی خرافات سے یہاں آ کے نہا دھو کے پاک ہو، وہاں کی گندگی اس کے ذہنوں میں جو پیدا ہو رہی ہے
آلودہ ہو رہے ہیں اس کا ذہن تو اس سے یہاں پاک ہو جائے. تو اس طرح کا خواتین کے لیے خاص طور سے جوان بچیوں کے لیے نظام بنانا ضروری ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ دعات منفرد نہ ہوں، اور اس سے بری بات یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے حریف نہ ہوں بلکہ ایک دوسرے کے معاونین ہو. آپ دیکھیے موٹی مثال آپ لے لیں، کوئی فٹ بال کا میچ ہوتا ہے، اس میں پلیئر کئی ہوتے ہیں لیکن اور گول ایک ہی کرتا ہے. موٹی مثال اس کو آپ سمجھیں، لیکن وہ سارے پلیئر جتنے بھی ہیں ایک دوسرے کو پاس کرتے ہیں اور تب جا کر وہ گول ہوتا ہے. کوئی ایسا نہیں کرتا کہ گیند میری پاس رہے، بال میری قدموں میں رہنا چاہیے اور میں ایک کنارے سے لے جا کے یہاں سے لے جا کے وہاں گول کروں گا، میں کسی کو دوں گا ہی نہیں. ایسا اگر کوئی کرنے لگے، پوری ٹیم وہ 100 سال میں بھی ایک بھی گول نہیں بنا سکتی ہے. لیکن وہ ٹیم کیا کرتی ہے؟ ٹیم ورک کرتی ہے، سب مل کے کام کرتے ہیں. وہ گیند چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے تاکہ کوئی دوسرا ہمارا بھائی، ہمارا ٹیم کا ممبر جو ہے اس کو آگے بڑھائے اور بڑھتے بڑھتے گول ہو جائے. وہ ٹیم کے کھاتے میں آئے گا، وہ میرے کھاتے میں نہیں آئے گا، لیکن میرے پاس کرنے سے ہوا ہے. اور وہ گول جس نے لگایا ہے، گول مارا ہے، وہ میں نہیں ہوں، لیکن میں اس پر راضی ہوں، اس محرومی پر راضی ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری ٹیم کے کھاتے میں گول آنا چاہیے. تو یہ ٹیم مینٹالٹی اگر ہماری نہیں ہوگی تو ہم کبھی بڑا کام نہیں کر سکتے. کوئی بھی قوم بڑا کام نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے اندر اجتماعی سوچ نہ ہو، انفرادی سوچ نہیں بلکہ اجتماعی. آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جب یمن بھیجا، اس وقت میں آپ نے نصیحت کی تھی. آپ نے کہا ادعوا الناس، تم دونوں لوگوں کو دعوت دو. یہ مسلم کے الفاظ ہیں، بخاری مسلم کی اس کے بعد کے زیادہ الفاظ ہیں، یہ صرف مسلم میں. اس میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ بشرا ولا تنفرا ویسرا ولا تعسرا، اور آخری جملہ بہت اہم ہے. آپ نے فرمایا وتطاوعا ولا تختلفا، لوگوں کو خوشخبری سناؤ، رغبت دلاؤ، نفرت مت دلاؤ. ان کے قلوب کو اسلام کی طرف مانوس کرو، اپنے قول و عمل سے انہیں اسلام سے، دین سے، حق سے متنفر مت کرو. یہ پہلی بات ہے، دل کو مائل کرنا، مانوس کرنا. 2 ویسرا ولا تعسرا، کہ انہیں آسان کر کے دین پیش کرو، مشکل مت بناؤ. ان کی عقل کو متاثر کرنا، قابل فہم حق کو بنانا. دیکھیے حق کا قابل فہم ہونا بھی ضروری ہے اور قابل قبول ہونا بھی ضروری ہے. تو اس کو دل کو مانوس کرنا، ایسے انداز میں دعوت کو پیش کرنا کہ دل میں رغبت پیدا ہو، اور ایسے الفاظ میں دعوت کو پیش کرنا کہ قابل فہم ہو. یہ دونوں چیزیں جمع کرنا ضروری ہے، چاہے آپ بچے کو پڑھا رہے ہوں یا بڑوں کو. اور آخری چیز آپ نے فرمائی، کیونکہ 2 آدمی ہیں تو اکثر کریڈٹ کا معاملہ آتا ہے، کرسی کا معاملہ آتا ہے، شہرت کا معاملہ آتا ہے، گل پوشی کا معاملہ آتا ہے، تو وہاں جا کے مسائل بڑھ جاتے ہیں. بلکہ ایک مسجد میں 2 تراویح پڑھنے والے ہوں تب بھی مسئلہ بڑھ جاتا ہے. تو اس طرح کے معاملات کب ہوتے ہیں؟ جب کریڈٹ، نفع، دنیا، کرسی، اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. آپ نے فرمایا وَتَطَاوَعَ وَلَا تَخْتَلِفَا، آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، اختلاف مت کرو. تو ہم ایک الگ الگ نہیں ہیں، ہم ایک بڑے مقصد کے لیے ایک ساتھ مل کے اپنے اپنے دائرے میں کام کرنے والے ہیں. اس سوچ کے ساتھ اگر ہم کام کریں، چاہے وہ مرد ہوں، عورتیں ہوں، چاہے وہ مکتب کے معلم ہوں، مسجد کے خطیب ہوں، یا کسی اور اعتبار سے کوئی مصنف اور مؤلف ہو، یا کوئی اور میدان میں ہو، یہ سب مل کر ایک بڑے مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ لوگوں تک حق کو پہنچانا اور لوگوں کو اسلام کے قریب لانا. اس مقصد کے لیے ہم ایک دوسرے کا تعاون کرنے والے ہوں. یہ نہیں کہ کوئی آدمی کسی عالم کی تعریف کر رہا ہے تو ہم کہیں ان میں کچھ عیوب بھی ہیں، ویسے ایسا نہیں کہیں، بلکہ ہم لوگوں کے دلوں میں علماء کی وقات اور ان کا مقام بنانے والے ہوں. کوئی اگر ان کے خلاف بول رہا تو اس کو منع کرنے والے ہوں. کوئی عالم اس کے اندر کوئی خوبی ہے تو ہم اس کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرنے والے ہوں. یہ نہیں کہ انہوں نے تو اتنا پڑھا، ان سے زیادہ تو میں پڑھا ہوں، ایسے نہیں ہم لوگ، بلکہ ہم دوسروں کو آگے بڑھانے والے ہوں، دوسروں کو موقع دینے والے ہوں، دوسروں کا ساتھ دینے والے ہوں، ان کی کمیوں کی بھرپائی کرنے والے ہوں. اور کریڈٹ لینے، کام کرنے کا موقع ہے تو ہم آگے بڑھیں، لیکن کریڈٹ لینے کا موقع آئے، شہرت کا موقع ہے تو ہم پیچھے ہٹنے والے ہوں، کہیں کونے میں بیٹھنے والے ہوں. جب تک کہ افراد، خاص کر کے علماء جو اس امت کے امام ہیں، اگر ان میں یہ جذبہ نہیں ہوگا تو بتائیے قوم کے اندر کیا جذبہ پیدا ہو سکے گا؟ قوم تو علماء ہی کو دیکھتی ہے، اور علماء کے اندر جب
کمیاں دکھائی دیتی ہیں تو قوم کی جرت بڑھ جاتی ہے. اس کو یاد رکھیں. علماء کی کمیوں کو دیکھ کر قوم، لوگ، عوام، ان کی جرت بڑھ جاتی ہے اور وہ غلط کام کرنے کی اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں. جب وہ کرتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کریں گے؟ ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے. علماء کی ہیبت عوام پر ہونا ضروری ہے. علماء کا رعب عوام پر ہونا ضروری ہے، اور وہ تبھی ہوگا جب علماء اعلیٰ کردار کے مالک ہوں اور عملی زندگی میں ان کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ بہتر ہوں. تب تک کہ وہ لوگوں کی، علماء کی بات سننے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ بتائیں گے دیکھو وہ ایسا کرتے ہیں اس لیے میں ایسا کرتا ہوں. تو ہر برا کام کرنے کے لیے کسی نہ کسی عالم کو لوگ دلیل بنا لیتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ علماء آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کریں، ایک دوسرے کی عوام کو برائیوں سے بچانے کے لیے. اور دوسرا کون ہے جو بچائے گا ان کو؟ یہ علماء ہی ہیں. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. تو یہ صبر حق پر بہت ضروری ہے، اور حق پر صبر تبھی آتا ہے جب دل میں یقین ہوتا ہے. لہٰذا یہ دو چیزیں، صبر اور یقین، علماء کے لیے خاص طور سے بنیادی اوصاف میں سے ہیں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فَبِالصَّبْرِ وَالْيَقِينِ تُنَالُ الْإِمَامَةُ فِي الدِّينِ. صبر اور یقین کے ذریعے سے ایک انسان دین میں امامت کا مقام و مرتبہ پاتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. اور پانچویں چیز جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ ہم میڈیا کا صحیح استعمال کریں، میڈیا کے شر سے محفوظ رہیں، اور میڈیا کے ذریعے سے خیر کے عام کرنے والے بنیں. ایسا نہ ہو کہ ہم رات میں 2 بجے تک واٹس ایپ چیک کرتے رہیں، یوٹیوب دیکھتے رہیں اور فجر کی نماز خطرے میں آ جائے. ایسا نہیں ہو کہ بیوی سے بات کرنے کے لیے وقت نہ ہو لیکن واٹس ایپ پر چیٹ کرنے کے لیے وقت ہو. یہ ایسا نہیں ہو کہ مکتب میں ہم پڑھا رہے ہوں اور مکتب میں بچوں کو کام دے کر ہم آدھا گھنٹہ تنخواہ پورے گھنٹے کی لیں لیکن آدھا گھنٹہ ہمارا واٹس ایپ پہ جاتا ہو. یہ کس طرح کی امانت داری ہے؟ آپ سوچئے اگر عالم ایسا ہوگا بچے دیکھ کے آگے ویسے ہی بنیں گے. اس کا وقت 1 گھنٹے کا اگر پڑھائی کا وقت ہے، اس کا موبائل، کئی مکتب کے لوگ شکایت کرتے ہیں آپ نے فلاں کو بھیجا مکتب پڑھانے کے لیے لیکن وہ آدھے سے زیادہ وقت تو واٹس ایپ میں لگے رہتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں، اور شرارت کریں تو اٹھ کے اندھا دھن کسی کو بھی مارتے ہیں. غلطی کس کی نہیں دیکھتے لیکن جس کے اوپر غصہ آتا ہے اس کو مارتے ہیں. آپ بتائیے اگر معلم کا یہ معیار ہو اور لوگوں کی نگاہ میں علماء کی قدر اس طرح سے گھٹنے لگے تو آپ بتائیے پھر لوگ کس کے پیچھے چلیں گے؟ لوگ پھر کس کے پیچھے چلیں گے؟ یوٹیوب کے پیچھے چلیں گے. وہ بولیں گے اب ہم کو علماء کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس آلٹرنیٹیو، ہمارے پاس سبسٹیٹیوٹ، ہمارے پاس متبادل موجود ہے، آپ سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم یوٹیوب پر سے بچوں کو پڑھائیں گے، ہم یوٹیوب پر سے خود سیکھیں گے. علماء سے اگر لوگ کٹ گئے یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور آج ہم اس کو جھیل بھی رہے ہیں. اس کا نقصان دوسروں کو نہیں، سب سے زیادہ علماء کو بھی ہوگا. لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم میڈیا کا صحیح استعمال کریں. اس پر دروس ہمارے ہیں، اس کو اپلوڈ کرنے والے بنیں، اس پر صحیح معلومات کو نشر کرنے والے بنیں، تحقیق کے صحیح جوابات لوگوں کو دینے والے بنیں. تھوڑا وقت اس کے لیے بھی نکالیں لیکن سارا وقت اس میں نہ چلا جائے، بلکہ ہمارا وقت صحیح کاموں میں لگنا چاہیے، فضولیات میں نہیں لگنا چاہیے. بعض اوقات دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ کچھ گروپ ایسے بنے ہوئے ہیں، اس میں عالم بھی ہوتے ہیں لیکن پھر وہ ایسے عورتوں کے بھی ویڈیو ڈال رہے ہیں. بتائیے، جوکس بھی اس کے اندر ڈال رہے ہیں، ایسے اشعار بھی ڈال رہے ہیں جو بے حیائی والے ہیں. اگر ہمارا معاملہ ایسا ہوگا تو بتائیے عوام کیا کرے گی؟ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے لباس سے باہر نہ آئے کہ یہ میرے عالم کی یعنی لباس ہے، اب وردی میں نے اتار دیا، اب ایک عام انسان ہوں. ایسا نہیں ہوتا ہے. ایک انسان ہمیشہ 24 گھنٹے ڈیوٹی پر ہوتا ہے. ایک آدمی جب دعوتی میدان میں آتا ہے تو اس کا ڈیوٹی کا ٹائم اور بے ڈیوٹی ٹائم نہیں ہوتا ہے، وہ 24 گھنٹے ڈیوٹی پر ہوتا ہے. اس لیے کہ مسلمان 24 گھنٹے مسلمان ہوتا ہے. مسلمان ہونے کا ٹائم 8 گھنٹے کا، باقی کے کون سا انسان ہونے کا ٹائم نہیں. وہ 24 گھنٹے مسلمان ہے، وہ 24 گھنٹے داعی ہے، وہ 24 گھنٹے معلم ہے، اس کو کہیں نہ کہیں سکھاتے رہنا ہے. اور 24 گھنٹے وہ طالب علم بھی ہے، کتنا بھی سیکھ لے کبھی اس سے اللہ علم حاصل کرنے کا دروازہ اس کے لیے بند نہیں ہوتا ہے. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس بات کی دعا کریں کہ اے میرے رب میرے علم میں زیادتی عطا فرما. تو ہمیں سیکھنے کا مزاج بھی ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ میں تو استاذ ہوں اور یہ طالب علم ہے، یہ کیا مجھ کو سکھائے گا، بلکہ بعض اوقات طالب علم بھی تحقیق کر کے آگے بڑھ سکتا ہے. ایک استاذ کو بھی ہمیشہ اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ اگر کہیں سے بھی کوئی بات سیکھنے کو ملتی ہے تو وہ لے،
تو یہ مزاج ہمارے اندر ہو کہ ایک عام انسان بھی آ کے کوئی بات ہم کو بتاتا کہ آپ نے جو خطاب میں حوالہ دیا نا وہ بخاری میں نہیں مسلم میں ہے، تو مجھ کو سکھائے گا نہیں، ہو سکتا ہے اس نے پڑھا ہو اور ہم بھول گئے ہوں۔ تو ہمارے اندر یہ کھلاپن ہونا چاہیے۔ ترقی کا راستہ بند ہو جاتا ہے جب آدمی لوگوں کی طرف سے مشورے سننے کے لیے کان بند کر دیتا ہے۔ لہٰذا کان بند کرنا، دل بند کرنا، ترقی کے راستے کو، دروازے کو خود بند کرنا ہے۔ لہٰذا جہاں سے بھی ہم کو نفع بخش علم ملے ہم اس کو لیں، لیکن اس میں یاد یہ رکھیں کہ اہل بدعت سے سنت کا علم نہیں لیا جاتا، اہل باطل سے حق کو نہیں لیا جاتا، یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھتا فرمائیں اور خیر کا علم حاصل کرنے اور اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔